السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے۔ ایک سسٹر سے میری بات ہوئی، وہ بھاولپور سے بات کر رہی تھیں، یہاں میں انہی کے الفاظ کاپی کر رہی ہوں۔ میری عمر 22 سال ہے، میں بھاولپور سے بلونگ کرتی ہوں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں۔ 2 سال پہلے میری پسند کی منگنی ہوئی۔ میں اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں تو میری غلطی نہیں بھی ہوتی تو میں ان سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، میں ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اور ابھی تو جب وہ مجھ سے خفا ہوتے ہیں یا مجھ سے دور جانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے لگی ہوں، میرا جسم کپ کپانے لگتا ہے۔ اور اگر وہ 10 دن مجھ سے بات نہیں کرتے تو 10 دن میں بیمار رہتی ہوں، مجھے بخار ہونے لگتا ہے، میری سانسیں اکھڑتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت مر جاؤں گی۔ میرے دنیا سے ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کو میرا دل نہیں کرتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ مجھ سے خوش رہیں، مجھ سے دور جانے کی بات نہ کریں، مجھ سے کبھی الگ نہ ہوں، کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے دور ہو گئے تو شاید ساری زندگی میں کبھی ٹھیک ہی نہ ہو پاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں فزیکلی بھی اپنے ساتھ نہیں ہوں، اگر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو ایموشنلی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہاں آپ نے کیا دیکھا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سے فیکٹرز ہیں جو ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک ان کا انوائرمنٹ، کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سارا دن دیکھیں کہ بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو میسج کیا اور اس نے میسج کا رپلائی نہیں کیا اور آپ گھر میں ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے سارا دن، تو آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ آپ نے سارا دن موبائل کو اٹھانا ہے اور آپ جیسے ہی موبائل کو اٹھاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے تو مجھے ابھی تک رپلائی نہیں کیا۔ آپ نے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنی دیر کے بعد اس کا رپلائی آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گھر میں ہو، آپ فری ہو، آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ گھر میں ہے، وہ زیادہ ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، ابھی ان کی ایج 22 سال ہے اور اس ایج میں ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے۔ تھرڈ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میل ڈومینیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو کیونکہ ان کے بھائی نہیں ہیں اور فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس لیے بھی وہ اپنے منگیتر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں اور ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اور ایموشنل اٹیچمنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ بس اس بندے کو کھونے سے ڈرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ وہ میرے ساتھ رہے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ آپ جھکتے جاتے ہو، اتنے جھک جاتے ہو کہ آپ اپنی نظروں سے گر جاتے ہو۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان آپ کو ویلیو ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ایک چیز مجھے مفت میں ملی ہوئی ہے، یہ ایموشنلی مجھ سے اتنی اٹیچ ہے یا مجھ سے اتنا اٹیچ ہے کہ یہ تو مجھ سے دور جا ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کو اپنے اشاروں پہ نچاتا بھی ہے اور اس کو مزید ایموشنلی ڈسٹروائے بھی کرتا ہے۔ اس لیے وہ ان کو ویلیو نہیں کر رہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہو اور پھر زیادہ مقدار میں ہو تو اس کی کبھی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ بھی ریزن ہے، یہ بھی فیکٹر ہے کہ دیکھیں وہ گھر پہ رہتی ہیں سارا وقت، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو بس ایک ہی چیز پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنے فوکس کو ڈائیورٹ کریں، اپنے کچھ گول سیٹ کریں، کچھ کام کرنا شروع کریں۔ آپ جم جوائن کر لیں، کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں۔ اگر آپ جم یا اکیڈمی نہیں جوائن کر سکتی، فار ایگزامپل اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی چینل اوپن کر لیں، آن لائن سٹیچنگ سیکھ لیں، کوئی کورس کر لیں، بہت کچھ ہے آپ کے کرنے کے لیے۔ اپنی اٹینشن کو، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس مت کریں۔ ایک ہی پوائنٹ پہ فوکس کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، کیونکہ آپ کی لائف میں صرف ایک ہی سرکل ہے، ایک اسی کے اندر آپ گھوم رہی ہیں اور ایک ہی پوائنٹ ہے آپ کے منگیتر، تو آپ انہی کو دیکھے جا رہی ہیں کیونکہ آپ کی لائف میں کچھ اور کرنے کو نہیں ہے۔ تو کچھ اور کریں، کچھ انٹرسٹنگ کریں، نیو سکلز سیکھیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو۔ دیکھیں اب سارا دن اگر آپ ایک موبائل کو پکڑ کے بیٹھی رہیں گی تو آپ کو بھی یہی لگے گا انہوں نے رپلائی نہیں کیا، آپ کا فوکس ان پہ زیادہ ہوگا، اسی لیے آپ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن وہیں اگر آپ مارکیٹ میں ہوں گی، یقین کریں آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے گھنٹوں سے موبائل کو کھول کے نہیں دیکھا۔ مطلب بزی، خود کو بزی کریں اور ان سکلز میں خود کو بزی کریں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو اور جو بعد میں آپ کو فائدہ بھی دیں۔ یہاں پہ وہ آپ کو فائنینشلی فائدہ بھی دیں گے،
آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور یہ ڈپریشن جو بھی ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے اس کو بھی بڑھنے سے روکے گا. دیکھیے زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. آپ کے ماں باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں, کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. اور رشتوں کا تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں یا ان کو اگنور کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن خود کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ضرور کرے کہ کوئی انسان آپ کو توڑ نہ پائے. کسی انسان کے ناراض ہونے سے آپ دنیا سے نہ کٹ جائیں. خود کو اتنا اسٹرانگ کریں, خود کو اتنا ویلیو کریں کہ کسی کا آنا جانا آپ کو اتنی تکلیف نہ دے. اور یہاں یہ سارے فیکٹرز مل کر ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ جب وہ ان سے خفا ہوتے تھے یا ان سے ناراض ہوتے تھے تو ان کو صرف محسوس ہوتا تھا کہ میں پریشان ہوں, میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا. وہ ایگریسو ہوتی تھیں, کھاتی پیتی نہیں تھیں. لیکن اب کیا ہوا کہ وہ چیز ان کی فزیکل سمپٹمس کی شکل میں باہر آنا شروع ہو گئی ہے. اور سارا پرابلم یہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اب آپ کا انکانشیس مائنڈ اس چیز کو اتنی وہ ٹریننگ لے کے اتنا وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ اس نے اس کو فزیکلی آپ کو سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں کنورٹ ہو گیا. اور اگر اسی طرح سے جاری رہا تو ان کی کنڈیشن اس سے بھی زیادہ سویر ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ چیز کہنا بند کرنی ہے کہ ان کے دور جانے کی وجہ سے آپ کو ایسے ہو رہا ہے. نہیں, ایسا آپ کو اپنے ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کے ایموشنز, آپ کو پتہ ہے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کے ایموشنز آپ کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے پہلے تو اس چیز کو انالائز کرنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ غلطی ان کی نہیں, غلطی آپ کے ایموشنز کی ہے. کیونکہ آپ کے ایموشنز آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کون ہے جو اس سوچ سے کہ وہ دور چلے جائیں گے تو آپ کو ٹینشن ہوگی, کون آپ کو یہ بات بول رہا ہے؟ آپ کا مائنڈ. کون آپ کو یہ بات بول رہا ہے کہ اگر وہ چلا گیا تو تم مر جاؤ گی؟ کون؟ آپ کا مائنڈ. کون آپ کو یہ بول رہا ہے کہ ابھی اس نے جانے کا بولا ہے تو ابھی باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی یا میں پریشان ہوں گی؟ آپ کا مائنڈ. تو ایکچوئل میں یہاں پہ آپ کا مائنڈ آپ کو خراب کر رہا ہے. تو دوسروں کے سامنے, دنیا کے سامنے اور اپنے سامنے بھی خود کو وکٹم نہ بنائیں. ٹھیک ہے, خود کو اپنی لائف کا, اپنے مائنڈ کا ماسٹر بنائیں اور اسے سمجھائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنے مائنڈ کو سمجھائیں, اپنے انکانشیس مائنڈ کو بار بار یہ چیز بتائیں کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ یہ بتائیں گی نا کہ وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم جب وہ ریئیکشن ہوگا وہ اس سے کم ہوگا, اس سے اگلی دفعہ اس سے کم. تو آپ ان کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتی. یہ آپ کے ایموشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. سیکنڈلی, کیونکہ دیکھیں آپ سارا دن گھر پہ رہتی ہیں, آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو اس لیے یہ پرابلمس ہو رہے ہیں. تو پلیز اپنے گول سیٹ کریں, اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کریں. جم جوائن کر لیں, مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے. آج کل کے تو دور میں تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ گھر سے باہر نہیں بھی نکلنا چاہتے تو آن لائن کتنے کورسز ہیں وہ کریں. اپنا چینل اوپن کر لیں, کارٹونس چینل اوپن کر لیں اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتی. مطلب ہر طرح کی اپورچونیٹی ہے آج کل کے دور میں, اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ اسٹچنگ سیکھ لیں آن لائن, اپنی سلائی سینٹر اوپن کر لیں, آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. کسی کے ساتھ بھی اتنا ایموشنلی اٹیچ نہ ہو کہ وہ آپ کو مینٹلی, ایموشنلی اور ایون تو فزیکلی بھی آپ کو ڈسٹرائے کر دے. تو اس لیے آپ نے خود کو خود اسٹرانگ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے یہ میں نے بھی آپ کو بتایا. آپ نے مائنڈ ڈائلاگنگ کرنی ہے, بتانا ہے اپنے مائنڈ کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں آ گیا نا تو 80% آپ کی ایموشنز, آپ کی لائف آپ کے اپنے ہاتھ میں, اپنے کنٹرول میں ہوگی. تو آپ نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں کرنا ہے. سیکنڈلی, آپ نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے تاکہ آپ کا آہستہ آہستہ فوکس چیزوں سے ہٹے. صرف ایک ہی بندے پہ فوکس ہونے کی بجائے ہر چیز کی طرف فوکس ہو, آپ کا اپنے گولز پہ فوکس ہو. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.